فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے اسمبلی کے 119 حلقہ جات سے متعلق ڈپٹی تحصیلداروں کو مشورہ دیا کہ وہ مجوزہ اسمبلی انتخابات کے لیے تیار رہیں اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کے قواعد کے مطابق تمام ضروری امور کی تکمیل کریں۔ وکاس راج نے الیکشن کے انچارج ڈپٹی تحصیلداروں کے ریاستی سطح کے 2 روزہ ٹریننگ پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی تحصیلداروں کو انتخابی ڈیوٹی بخوبی انجام دینے کے لیے بہتر ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے تاکہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عہدیداروں کو فہرست رائے دہندگان، الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور الیکشن کے انعقاد کے طریقہ کار پر مکمل عبور حاصل کرنا چاہیے۔ وکاس راج نے بتایا کہ فارم 6A میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور اوورسیز رائے دہندوں کے لیے ناموں کی شمولیت کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ فہرست رائے دہندگان میں 1 سے زائد مقام پر ناموں کی نشاندہی کی جائے۔ اس کے علاوہ رہائش کی تبدیلی، فہرست رائے دہندگان میں ضروری ترمیمات جیسے امور پر توجہ دی جائے۔ مرکزی حکومت نے نئی ٹرینوں کا تذکرہ کیے بغیر اور ریلوے کے جاری کاموں کے لیے فنڈ مختص نہ کر کے ریاست تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ان باتوں کا اظہار ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے وائس چیئرمین بوئنپلی ونود کمار نے کیا۔ ونود کمار نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ ویگن مینوفیکچرنگ سینٹر کے لیے کتنی رقم فراہم کرے گی اور مرکزی حکومت کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں کو نئی نوکریاں دی جائیں گی۔ چونکہ مرکزی وزیر ریلوے اشونی وشنو ہفتہ حیدرآباد میں ہے، ونود کمار نے مرکزی حکومت سے اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرنے کو کہا ہے۔ تلنگانہ کے کئی علاقوں میں شدید سردی کی لہر دیکھی جا رہی۔ عموماً فروری میں سردی کی لہر میں کمی ہوتی ہے، تاہم اس مرتبہ مختلف صورتحال ہے اور روز بروز درجہ حرارت میں گراوٹ آ رہی۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا کہ فروری میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ کئی علاقوں میں آئندہ 10 دنوں میں اقل ترین درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس سے کم درج ہو سکتا ہے۔ شمالی اور مغربی تلنگانہ میں درجہ حرارت 10 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حیدرآباد میں درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا۔ ملک کے شمالی حصوں سے سرد ہواؤں سے ریاست میں اقل ترین درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی جا رہی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ مہینے سردی کی لہر میں اضافے کے پیش نظر چوکسی کی ضرورت ہے۔ اضلاع میں صبح کے وقت کوہر کی وجہ سے گاڑی سواروں کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ سی پی آئی کے قومی سیکریٹری سید عزیز پاشا، سی پی آئی ریاستی سیکریٹریٹ کے رکن پاسیا پدما، سی پی آئی ریاستی کونسل کے رکن راموت انجیا نائک اور دیگر نے تلنگانہ کے مسلح جدوجہد آزادی کے جنگجو، انقلابی شاعر، بزرگ سی پی آئی لیڈر مخدوم محی الدین کو ان کی 115ویں یوم پیدائش کے موقع پر آج یعنی 4 فروری کو مخدوم بھون حیدرآباد پہنچ کر وہاں پر تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ آسام میں چائلڈ میرج کے درج معاملوں میں کارروائی شروع ہو گئی ہے اور 2000 سے زائد افراد کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے۔ اس معاملے میں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹ فرنٹ AIUDF سربراہ مولانا بدر الدین اجمل نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ سب مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے کیے جا رہا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق آسام کے دھبری سے رکن پارلیمنٹ بدر الدین اجمل نے اپنے بیان میں کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما کبھی اچانک خواب دکھتے ہیں کہ بہت دن ہو گیا ہے میں نے مسلمانوں کو نہیں ستایا۔ وہ نیند سے اٹھتے ہیں، اس کے بعد شروع کر دیتے ہیں کہ کن کن منصوبوں سے مسلمانوں کو ستا سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کے ضلع ڈوڈا میں جوشی مٹھ جیسا بحران پایا جاتا ہے، جہاں ایک گاؤں ڈوب رہا اور زائد از 20 مکانات اور ایک مسجد کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، جس کے نتیجے میں شہریوں میں دہشت پھیل گئی ہے۔ بعد ازاں عہدیداروں نے بتایا کہ خاندانوں کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا۔ مٹی کے ہٹنے کی وجہ کا پتہ چلانے ماہرین کو گاؤں بھیجا گیا ہے۔ ڈوڈا کے ڈپٹی کمشنر وشیش مہاجن نے بتایا کہ ہم تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں تاکہ عوام کی حفاظت و سلامتی کو یقینی
नहीं बनाया जा सके। थथरी म्यूनिसिपल एरिया के गाँव नई बस्ती में तकरीबन 50 मकानात हैं। थथरी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अतहर अमीन ने बताया कि मुतासरा खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और मिट्टी धंसने की वजह की तहकीकात की जा रही। ज़राए ने बताया कि कई अवामिल हैं जिनमें सड़कों की तामीर और पानी का रसना शामिल है, जिसकी वजह से इस पहाड़ी गाँव में शायद मिट्टी धंस रही होगी। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।